الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 113 تا 120 کو انشاءاللہ سمجھیں گے۔ معزز طلباء و طالبات، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ دو امتوں کے لیے گفتگو فرما رہے ہیں۔ سابقہ امت بنی اسرائیل کی خرابیوں کی نشاندہی اور موجودہ امت کے لیے بہترین رہنمائی فراہم کی جا رہی ہے تاکہ موجودہ امت ان خرابیوں میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اب جو آیت ہم سمجھنے جا رہے ہیں اس میں اہل کتاب کے اچھے لوگوں کو سراہا جا رہا ہے۔ دیکھیے آیت کی طرف، لیسو سواء، وہ سب کے سب ایک جیسے نہیں ہیں کہ ان کا ٹوٹل ہی برے ہوں، ان میں کچھ اچھے بھی ہیں۔ من اہل الکتاب امت قائمہ، اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں جو سیدھے رستے پر قائم ہیں۔ یتلون آیات اللہ آناء اللیل، وہ رات کے اوقات میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ وَهُمْ يَسْجُدُونَ، اور وہ سجدہ کرتے رہتے ہیں۔ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وہ اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وہ نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور نیکی کے کاموں کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ لوگ صالحین میں سے ہیں۔ تو یہ ہے وہ انسانوں کی بہترین کیفیت جو آیت نمبر 113 اور 114 میں بیان کی گئی ہے۔ اگر لوگ اس کیفیت پر قائم رہیں نا تو حق بات قبول کرنے میں انہیں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آتی۔ جو لوگ رات کی تنہائیوں میں کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہوں، رب کائنات کے سامنے سجدہ ریز رہتے ہوں، اللہ اور آخرت پر ایمانی کیفیت ان کی برقرار ہو اور معاشرتی زندگی میں وہ اچھائی اور برائی کی تمیز کو برقرار رکھے ہوئے ہوں اور اپنے گرد و نواح میں ہونے والی برائیوں سے انہیں نفرت ہو، وہ لوگوں کو برے کاموں سے منع کرتے رہتے ہوں اور اچھے کاموں کا حکم کرتے رہتے ہوں، اور جہاں کہیں انہیں بھلائی اور نیکی کی بات یا کام نظر آئے اس کی طرف دوڑ پڑتے ہوں، تو یہی وہ لوگ ہیں جو حق بات کو فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خاص طور پر عیسائی راہبوں کی کثیر تعداد اسی کردار کی حامل تھی۔ یہود میں چند ایک لوگ اس طرح کے باقی رہ گئے تھے، جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے، لیکن یہود کی اکثریت میں یہ کردار تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ البتہ عیسائیوں میں بکثرت ایسے لوگ موجود تھے۔ تو اگلی آیت میں فرمایا وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ، اور جو خیر بھی یہ کریں گے نا اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اور ایسے متقین اللہ کے علم میں ہیں۔ اور جو ان میں دوسرا طبقہ ہے جو دنیاوی مفادات کی خاطر حق کا انکار کر رہا ہے، وہ ذرا سنیں اگلی آیت۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بے شک جو لوگ انکار پر اڑ گئے ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کی سزا سے بچانے میں ان کے ہرگز کام نہیں آئیں گے۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ لوگ آگ والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب اگلی آیت میں ایک مثال کے ذریعے اس بات کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ کافر لوگ اگر اپنا مال و دولت خرچ بھی کریں گے تو ان کے کچھ کام نہیں آئے گا، کیونکہ جب اس کائنات کے رب اور مالک کو ہی تسلیم نہ کیا، اس کے رسول کو ہی قبول نہ کیا جو اللہ کی طرف سے تعلیمات لے کر آیا تھا، اور کتاب الہی کی تعلیمات کو ہی تسلیم نہ کیا، ان چیزوں کے مد کو مقابل اللہ اور اس کے رسول اس کی آئی ہوئی تعلیمات کے مد مقابل رہ کر
جو صلاحیتیں اور مال و دولت خرچ کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اب دیکھیے وہ مثال جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھا رہے ہیں۔ مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، اس دنیاوی زندگی میں یہ لوگ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں اس کی مثال تو ایسی ہے کمثل ریح فیہا سر، جیسے ایک ہوا ہو اس میں تیز سردی ہو، اصابت حرث قوم ظلموا انفسہم، وہ کسی ایسی قوم کی کھیتی کو آ لگے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہو، کہ حق کے انکار پر ہی زندگیاں گزار رہے ہوں، ظلم کر رہے ہوں، فَأَهْلَكَتْهُ، پس وہ ہوا اس کھیتی کو برباد کر ڈالے اور باقی کچھ بھی نہ رہے۔ جیسے ہلاکت سے پہلے کھیتی بڑی ہری بھری لگتی ہے نا، اسی طرح ایسے لوگ اپنے کاموں کو اور مال خرچ کرنے کو بہت خوشنما شکل میں دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بہت کچھ حاصل ہونے والا ہے، لیکن یاد رہے اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہ ہوگی۔ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور یہ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، نہ انکار کی راہ اختیار کرتے اور نہ یہ نتائج ان کو بھگتنے پڑتے۔ اب آگے اہل ایمان کو یہ رہنمائی فراہم کی جا رہی ہے کہ جو لوگ اللہ کے باغی ہیں ان کی منکرانہ اور باغیانہ زندگی سے اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے ایمان والو اپنی ملت کے سوا کسی اور کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ دیکھیے دین اسلام نے ایک طرف تو دنیا کے تمام انسانوں سے خیر خواہی کا درس دیا ہے، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، لیکن ساتھ ہی تعلقات کی کچھ حدود بھی بیان کر دی ہیں کہ تم کافر پر ظلم و زیادتی بھی نہ کرو، لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہرگز نہیں کہ تم اپنے راز ہی انہیں بتا دو۔ اگر اس حکم میں بھی غور کیا جائے نا کہ کافروں کو رازدار نہ بناؤ، تو معلوم ہوگا یہ بھی تمام دنیا کے انسانوں سے خیر خواہی ہی ہے، کیونکہ اگر دنیا کا اقتدار اللہ کے باغی لوگوں کے ہاتھوں میں آ گیا تو وہ تمام انسانوں کو اللہ کا باغی بننے پر مجبور کر دیں گے، تو نتیجتاً دنیا بدامنی کا شکار ہو جائے گی اور آخرت میں جہنم کا ایندھن بن جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو حکم دے رہے ہیں کہ اپنی ملت کے سوا کسی دوسرے کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ اب اگلی آیات میں اس حکم کی وجوہات بیان ہو رہی ہیں کہ ان کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ کیوں؟ لا یعلونکم خبالا، وہ کسر نہیں چھوڑتے کوئی تمہاری خرابی میں، یعنی ان کی دشمنی اور باغیانہ زندگی کے قرائن اور علامات سے یہ بات بالکل ظاہر ہو چکی ہے کہ جہاں ان کا بس چلتا ہے تو ضرور نقصان پہنچاتے ہیں۔ ودوا ما عنتم، اور انہیں پسند ہے وہ چیز جو تمہیں مشقت میں ڈال دے، نقصان میں ڈال دے، لہٰذا جب تم اپنے رازدار انہیں بناؤ گے، رازدار ان کو راز اپنے دے دو گے تو تمہیں نقصان پہنچانے کی مزید منصوبہ بندی کریں گے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، اور کبھی کبھی ان کی یہ دشمنی منہ سے بھی ظاہر ہو جاتی ہے کہ اپنی گفتگو اور بیانات میں اپنی دشمنی کا اظہار کر بیٹھ جاتے ہیں۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو دشمنی ان کے سینوں میں ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہیں۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ہم نے تمہارے لیے آیات کو بیان کر دیا ہے اگر تم عقل سے کام لے لو۔ یعنی ہم نے یہ بڑا منطقی سا اصول بیان کر دیا ہے، جس میں عقل ہوگی وہ اس کی ضرور پاسداری کرے گا۔ ہا انتم اولائی تحبونہم، اے اہل ایمان یہ تم ہی ہو کہ انہیں دوست رکھتے ہو، ولا یحبونکم، لیکن وہ تم سے دوستی نہیں رکھتے، وتؤمنون بالکتاب کلی، حالانکہ تم سب کتابوں کو مانتے ہو کہ تورات، انجیل، زبور اور قرآن سب اللہ ہی کی نازل کردہ ہیں، تمہارا سب پر ایمان ہے، لیکن یہ تمام کتابوں کو نہیں مانتے، اپنے سے پچھلی کو بھی نہیں مانتے، اور یہ قرآن جو ان کے بعد آئے اس کو بھی نہیں مانتے، حالانکہ سبھی اللہ نے نازل کی ہیں۔ تو یہ جو ظاہری طور پر دوستی کے راگ الاپتے ہیں، اس سے دھوکے میں نہ آ جانا
کیونکہ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور وَإِذَا خَلَوْا أَخْذُوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور یہ جب خلوت میں ہوتے ہیں، تم سے علیحدہ ہوتے ہیں تنہائی میں، تو تم پر غصے کی وجہ سے انگلیاں کاٹتے ہیں اپنی۔ یہ غصے سے انگلیاں کاٹنا شدید ترین غصے کی طرف اشارہ ہے، یعنی تمہاری کسی قسم کی بھی ترقی انہیں ذرا نہیں بھاتی۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، ان سے کہہ دیجئے اپنے غصے میں مر جاؤ۔ یعنی ان کے غصے سے مسلمانوں کو مستقل کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا۔ اگر مسلمان احکام خداوندی کو سینے سے لگائے رکھیں گے تو کفار ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ یہی اللہ تو تمہیں کفار کے دلوں کے راز بتا رہا ہے کہ ان سے دوستی نہ کرنا۔ اور مزید بھی سنو، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی اچھائی ملتی ہے تو ان کو بڑی بری لگتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اس سے بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ آج انٹرنیشنل سینیریو میں دیکھ لیجئے، ان کی دشمنی اظہر من الشمس ہے یا نہیں، لیکن ہم ہیں کہ دوستیوں کے ہاتھ بڑھاتے ہی چلے جا رہے ہیں اور نقصان پر نقصان اٹھاتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں انہیں ہرگز رازدار نہیں بنانا چاہیے تھا۔ اور اہل ایمان کو کرنا کیا ہے وہ آگے دیکھیے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اور اگر تم صبر کرتے رہو اور تقوی اختیار کرو تو ان کی سازشیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گی۔ یعنی اے اہل ایمان، اگر تم صبر کرو، اپنا ٹیمپرامنٹ لوز نہ کرو، اصول خداوندی پر جمے رہو اور انفرادی زندگی میں تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، تو یہ زندگی کی ایسی مضبوط روش ہوگی کہ پھر دشمن کی چال بازیاں تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گی، کیونکہ ان اللہ بما یعملون محیط، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، یہ اسی احاطے کے اندر اچھل کود کر رہے ہیں۔ اللہ جب چاہیں گے ان کو پکڑ لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صبر و تقوی کی روش اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔